بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج سے اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور جو FATF کا اجلاس ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کو جو 27 پوائنٹ دیے گئے تھے اور وہ لکھ کے ہم لائے تھے کہ پورے کرنے ہیں، اور پاکستان نے جو ہے 21 پوائنٹ 100% کمپلیٹ کر دیے ہیں، اور 6 پوائنٹس کے اوپر پاکستان نے رپورٹ دی ہے کہ ہم نے 20% کام کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے جون سے پہلے یعنی کہ اگلے اجلاس سے پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر کے وہ رپورٹ بھی جمع کرا دیں گے۔ 27 آؤٹ آف 27 ہو جائیں گے، جس سے مجھے ریئلٹی میں لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے، جو ہم نے خود ہی یہ مان لیا ہے کہ ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور ہمارے پاس ابھی پوائنٹس کے اندر 6 پوائنٹ کم ہیں، تو میرے حساب سے اگر ریئلسٹکلی بات کریں، جو کیونکہ اپنی رپورٹ آج جمع کروا دی ہے، تو ہمیں گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ یہ میں امید کر رہا ہوں۔ اگر وہ اس کو وائٹ کر دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن میرے حساب سے آپ وائٹ لسٹ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جون سے پہلے انشاءاللہ 2021 میں آپ چلے جائیں گے۔ یہاں یہ بڑی بات میرے لیے یہ نیوز نہیں ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، کہ یہ سب کچھ تو میرے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے، آپ بھی ذہن رکھتے ہیں، معاملہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کو اگلے جمعے کو یہ فیصلہ آئے گا کہ آپ لوگوں کو ہم کیونکہ یہ پریشر وہ قائم کریٹ کریں گے نا کہ آپ کے اوپر رکھا جائے۔ بڑی خبر یہ نہیں ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ جو بھی ٹاسک یا جو بھی کام ہم کو دیا گیا تھا، اس کے اندر جو کام ہیں، جو بینکنگ کے معاملات ہیں، فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں، پاکستان کا جو کیس تھا وہ بہت چھوٹا ایکچولی، وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا جو ابھی پکڑا گیا ہے، وہ بہت چھوٹا کیس تھا۔ یعنی کہ مان لیجئے کہ اس کے اپنے 44 بینک پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ نوٹس آئے، وہ نوٹس لے جتنا ہو سکتا تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ٹائم ملتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں ای میل کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی بات پہنچا دیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری آواز سن لے، جس طرح یہاں میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں، کوئی نہ کوئی میری آواز سن لے، کوئی نہ کوئی شیئر کر دے، بات آپ نکالتے ہیں منہ سے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو میری خواہش شدید تھی کہ بھارت سے وہ جو امریکہ کی فورن پالیسی نے جو کمال کام کیا ہے، فورن پالیسی رپورٹ نے کمال کام کیا ہے، اور اس نے پوری کی پوری رپورٹ چھاپ کے جہاں بھیجنی تھی وہاں بھیج دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر FATF کے اوپر پورا، مطلب میری کیا رپورٹ ہوگی، میرے تو ایک لائن کی، مطلب میرے تو ایک صفحے کی ای میل تھی، لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کے پاس جو رپورٹ گئی ہے وہ 5000 صفحوں سے زیادہ کی رپورٹ ہے، جو فورن پالیسی کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جو ان کی کام کرتے ہیں صحافی، اور ان کے ساتھ جو خفیہ ایجنسیز نے جو انہوں نے رپورٹ دی، وہ پورے کا پورا بنڈل انہوں نے مین جگہ بھیج دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، اور اس کے اوپر بیان بھی آ گیا، FATF کا بیان بھی آ گیا کہ جی ہم لوگ جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد ہم لوگ نوٹس بھیجیں گے بھارتی حکومت کو، اور بھارت جو ہے یعنی کہ آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ سیدھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور سیدھے ہو جائیں، اور یہ 44 بینک آپ کی فنڈنگ کر رہے ہیں جو پکڑے گئے ہیں، جو پتہ لگ گیا ہے، ساری معاملات سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کیس کھلا ہے وہ ہے داعش کا۔ داعش کو جو فنڈنگ ہوئی ہے دنیا بھر میں، جو جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیکس جو داعش کے اوپر امریکہ نے خود ڈالے ہیں، تو وہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو بھارت کی طرف سے، اور جو بینک ہیں ان کے نام موجود ہیں، پیسوں کا ڈیٹیل موجود ہے، فورن پالیسی کی پوری رپورٹ موجود ہے، امریکہ کی طرف سے پورا سب کچھ ہمارے سامنے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ اب کیا اس کو میں مزید بات کریں گے، اس پر میں 2 ویڈیو کر چکا ہوں، تیسری ویڈیو ہماری ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بھارت کو نوٹس آ چکا ہے، اور بھارت جو ہے اس کو اگلے پیشی میں، جب پاکستان، یعنی کہ اب آپ جو میرے لیے بڑی بات ہے آج کی ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا کہ جب اگلا 2021 ہے، اس میں آپ لوگ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ڈیفینیٹلی آپ گرے سے آپ وائٹ میں جب آپ موو کر رہے ہوں گے، تو اسی ٹائم مطلب اسی اجلاس کے اندر اسی پوائنٹ کے اوپر جو بھارت ہے وہ گرے لسٹ میں آ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو کلیئر کرنا ہے نا۔ 44 بینکوں کی جو بات ہوئی ہے، اور اتنا بڑا جو کنٹینر بھر کے جو ثبوت وہاں گئے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ 5000 صفحے ہیں، میرے حساب سے وہ ڈیٹیل اس سے زیادہ کی ہے، کیونکہ 44 بینک ہیں اور ان کی ٹرانزیکشنز ہیں اور ان کے لنک جوڑے گئے ہیں، بہت لمبی رپورٹ ہوگی یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر وہ بولیں گے جناب والا یہ جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے جواب دیتے ہیں۔ اب اس کے جواب یہ فرسٹ جو 3 دن کا سیشن ہوگا اس میں نہیں دے پائیں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ 2021 میں وائٹ لسٹ میں، اور بھارت آپ کو گرے لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ تبادلہ ہوگا، یہ پوزیشن چینج ہوگی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بات آج اور کہہ رہا ہوں کہ 2022 کے اندر بھی ان کی پوری ٹیم اکٹھی ہو جائے،
جتنے بھی ان کے ماہر ہیں، جتنے بھی ان کے ماہرین ہیں، جو ثبوت، یعنی کہ دیکھیں نا اب تو آلٹریشن ہوگی نا، اب تو ثبوت تو ہو چکے ہیں. اب اگر یہ لوگ کتنا بھی گیم کھیل لیں گے، کیونکہ جب آپ وہ کرتے ہیں نا، جب آپ وہ فونٹ چینج کرتے ہیں، جب آپ پیپر چینج کرتے ہیں، جب آپ سارے، تو وہ پکڑے جاتے ہیں وہاں پر. جس ٹیم نے ان کو پورا چھاپا ہے نا، انہوں نے چھاپنے کے بھی کام کی. تو انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پر 2 کیس بنیں گے. ایک بلیک لسٹ کا بنے گا 2022 کے اندر کہ آپ بلیک لسٹ ہے، اور دوسرا جو کیس بنے گا وہ یہ بنے گا کہ آپ نے فرجری مار دی ہے، وہاں پر چینج کر دیا اپنے معاملات کو. تو وہ کیا کیا آپ نے، اس کو فراڈ کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اور فراڈ کا جھوٹ کا بھی کیس بنے گا. تو یہ 2 کیس ہمارے سامنے مجھے 2022 کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ ایک بلیک لسٹ، کیونکہ جو داعش کا کیس ہے وہ چھوٹا کیس تو نہیں ہے، وہ ہوا تو ہے معاملہ، اور اس کے اندر ساری ٹرانزیکشنز ہیں. اور اس بات کو بجائے بھارت کو دبانے کی انہیں کھولنا چاہیے تھا. بولتا بھائی نہیں کیا ہم نے. خاموش ہو گئے وہ لوگ. خاموشی کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ، دال میں کچھ کالا ہے. دال میں کالا یہ ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی جو ہے نا وہ سمجھ کہ یہ بات ایسے مطلب کوئی سنی انسنی کر دے گا، مگر وہ FATF نے سن بھی لی ہے، اس کو رپورٹ بھی بھیج دی ہے، اور ان کو جواب بھی مانگ لیا ہے کہ جی جواب آپ تیار کر لیں، آپ کو انشاءاللہ ہم بلائیں گے اور آپ سے ہم معلوم کریں گے کیا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے سچی خبر یہ ہے، فیصلہ جمعے کو ہوگا. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ جمعے والی رپورٹ مجھے آج دے دو. تو آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے وائٹ لسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو رپورٹ ہم نے جمع کروائی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گرے میں رکھیں. سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کون نہیں کھڑا ہوا. تو جس کو آپ بہت مطلب برادر ملک کہتے ہو یا بھائی بھائی کرتے ہو نا، تو وہ ان کی رپورٹ میرے پاس اچھی نہیں آئی ہے. انہوں نے جناب نہ کہ صرف اپنا ووٹ ہمیں اگینسٹ کرنا ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے اور دوستوں کو بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان کو ایک ذرا مزہ چکھانے دیں. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو جو ہے بلا وجہ، کیونکہ یہ بلا وجہ ہے ابھی جو ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ، یہ بلا وجہ ہے. کیونکہ یہ جو کیس بنا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اس سے گندا کیس بھارت کا تیار پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں، میں کیا نام گنواؤں گا، لیکن ان کے کیس سے بھی گندے ہیں. اگر بینکوں کے کیس کھلیں گے نا، تو ایسے پیارے پیارے یورپین کنٹریز اور ایسے پیارے پیارے ویسٹرن کنٹریز کھلیں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. مگر اس میں ہمارے لیے بھارت جو ہے ہماری طرف یہ آتا ہے. تو یورپین ہے یا جو کچھ بھی ہیں، ان کے نام تو نہیں آنے ہیں نا، وہ تو ان کو معاف ہے سب کچھ. لیکن جن کو معاف نہیں ہے ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اور وہ صرف پھر ہم ہی کیوں، اب آپ نے ہم پر کیس بنایا ہے تو ہم بھی آپ کے اوپر تو کیس بنائیں گے نا، بدلہ تو لیں گے نا یار. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.